کہہ جی کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے ہدایت نامہ خاوند، ہدایت نامہ بیوی، وہ لے لیں، اس میں تفصیل سے پڑھ لیں۔ موٹی بات یہ ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ اذا نظر الیہ سرت ہو، جب خاوند کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، وَإِذَا أَمَرَ اطاعت ہو، اور جب کوئی حکم کرے تو اس کی فرما برداری کرے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب خاوند باہر چلا جائے تو اس کی عزت کی بھی، مال کی بھی، اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ یہ تو عورت کی اور مرد کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ اپنے اولاد سے، اپنے گھر والوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے اور ان کا گھر، نان، نفقہ، لباس، خرچہ، سب کی ذمہ داری خوش اسلوبی سے برداشت کرے۔ یہ دونوں کے حقوق ہیں، اگر دونوں ان کا خیال رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی۔ آج دو مصیبتیں ہیں۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ جاہلیت ہے، اسلام کا نام ہے، دین سے دور ہیں، اور ان لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ مرد وہ ہوتا ہے کہ جو جب گھر میں داخل ہو تو سکتہ طاری ہو جائے اور سب اس سے ڈر جائیں، اور بیوی تو ایک جوتی کے برابر ہے۔ جب اس دہشت ناک ماحول میں اس نے بیوی کو ایک غلام سمجھا ہوا ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، یہ کافروں کی رسمیں ہیں، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی کی رسمیں ہیں۔ اسلام تو کہتے ہیں عورت کو عزت دو۔ دیکھا نہیں کہ حضور پاک بی بی صفیہ آپ اعتکاف میں تھے، مسجد میں زیارت کے لیے آئیں، حضور خود اٹھ کے اس کو مسجد کے کنارے تک چھوڑنے گئے۔ تو یہ مقام تھا عورت کا۔ حضور علیحدگی میں جب سفر ہوتا اور کوئی نہ ہوتا، بی بی عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے، کیا وہ دوڑیں مقابلہ کریں کون زیادہ جلدی دوڑتا ہے، خوش کرنے کے لیے انہیں دوڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توفیق کے مطابق سارے سال کا خرچہ جو ہے بیویوں کو دے دیتے تھے۔ روزانہ ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، عصر کے بعد 5 منٹ 10 منٹ 5، تاکہ سب کی خیریت پوچھ لیں، بات چیت کرنے، اور پھر رات وہاں گزارتے تھے جس کی باری ہوتی تھی۔ آج تو اگر 2 بیویاں ہیں تو پہلی بیوی سال ہر سال سے گھر میں بیٹھی رو رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہ دوسری بیوی کے ساتھ گلشنے اڑا رہا ہے۔ یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ تو زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ یہ تو جب قیامت کا دن ہوگا نا، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بھی ایک بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کی سزا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فالج زدہ اٹھے گا قبر سے، ایک حصہ اس کا مارا ہوا ہوگا، تاکہ محشر والوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس نے بیوی سے عدل نہیں کیا۔ اور قرآن نے باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ 4 شادیاں کر سکتے ہو، یعنی یہ حکم نہیں کہ کرو، کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر خطرہ ہو عدل نہیں کر سکو گے تو بس ایک سے گزار دو، لیکن ایک کو بھی بیوی سمجھو، نکرانی تو نہ سمجھو۔ تم اگر اسے نکرانی سمجھو گے نا، وہ بھی تمہیں وحشی جانور سمجھے گی، شوہر نہیں سمجھے گی، یاد رکھو ہمیں۔ ٹھیک ہے، زندگی ہے، گزارنی ہے، ماں باپ نے شاید نکاح کر دیا، کہاں جائے بیچاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ جس گھر میں سکون برباد ہو جائے، آرام نہ ہو، چین نہ ہو، وہ گھر تو نہ ہوا، وہ جہنم ہوا نا۔ اگر تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی ہے تو کسی اور عورت سے شادی کر لو، اس کو طلاق دے دو، وہ بیچاری اپنا کوئی دوسرا۔ اچھا، اور اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ ہم شادی سے پہلے استخارہ نہیں کرتے۔ اگر استخارہ کر کے اللہ سے پوچھ لیں، اللہ کا حکم مان لیں، تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔